ہے نبی نبی دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ سمندری طوفان آنے لگتا ہے تو چونکہ وہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کا مزار ہے بالکل سمندر کے کنارے، تو ان کی برکت سے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ پانی کو اس طرح طوفان آنے لگا تھا تو اس کو روک دیا تھا۔ تو یہ آپ کی کرامت ہے کہ اب جب بھی کبھی ایسا طوفان آنے لگتا ہے تو حضرت کی کرامت کی بنا پہ رک جاتا ہے۔ ایک گروپ ایسا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ کوئی بزرگ کسی طوفان وغیرہ کو روک لیتے ہیں، تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ طوفان کا روکنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی طوفان روکتا ہے۔ مصیبت کو دور کرنا، کوئی نفع پہنچانا صرف میرے رب کریم کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ نفع پہنچانے کے لیے یا کسی نقصان سے کسی کو بچانے کے لیے وسائل اور ذرائع اور اسباب خود ہی قائم فرماتا ہے، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے، کیا شفا دوا دیتی ہے یا ڈاکٹر دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کوئی بھی جاہل سے جاہل مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں دوائی شفا دیتی ہے ڈاکٹر، وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وسیلہ اور ذریعہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی طوفان کا رکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے وہ طوفان کو رکوا دیتا ہے یا کوئی ایسی مصیبت یا بلا ٹلوا دیتا ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارشیں ہوئی ہیں، ہمارے سرکار نے پانی کے اپنے 5 انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے ہیں، سرکار نے کھانے کو بڑھانے کے معجزات دکھائے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اندھوں کو مادر ذات جو اندھے ہیں میں ان کو بینا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی طرف نسبت کر کے ارشاد فرمایا، اور جس کو برس کا مرض ہوتا ہے میں اس کو شفا دے دیتا ہوں۔ آپ کو مسیح اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مسح فرما کر، مسیح بمانے ماسح، مسح فرما کر برس کے مریض کو صحیح کر دیا کرتے تھے۔ آپ جو گھر میں چیزیں پوشیدہ ہوتی تھی وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھاتے ہو۔ تو آپ کے پاس ایک وقت میں مفسرین فرماتے ہیں 50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا کہ نابینا اور برس والے مریض آتے تھے اور آپ ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ حقیقتاً آپ تو نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نظریے سے کہتا ہے کہ طوفان روکنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے حقیقتاً، لیکن سبب ظاہری حضرت بن جاتے ہیں، آپ کی کرامت ہے، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی شرک مانے تو پھر ایسے شخص کو میرے سامنے لا کر بٹھائیں، میں اس سے کویسچن کرتا ہوں کہ وہ پھر اپنے آپ کو شرک سے بچا کر بتا دے کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ہم ہزارہا چیزوں معاملات میں کاموں کی نسبت، افعال کی نسبت ذرائع اور اسباب کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل فاعل حقیقی ہمارے رب کریم کی ذات ہے، لہٰذا یہ بیلنس اگر ہم قائم رکھیں گے، صحیح عقیدہ رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔